بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت ہی مجرب عمل۔ کون ایسا شخص ہے جو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ عاشق کی تو آنکھ اسی چیز کے لیے تڑپتی ہے، عاشق کا تو دل یہی چاہتا ہے کہ بار بار ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہماری روح خوش ہو جائے۔ شیخ عبداللہ خیاط بن محمد حاروشی مغربی فارسی رحمۃ اللہ علیہ اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے درج ذیل درود شریف کے بارے میں پڑھا کہ جو شخص اس درود شریف کو کثرت سے پڑھے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا جائے گا۔ تو جب میں نے یہ فضیلت پڑھی تو اس کے بعد میں نے اس درود شریف کو اسی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر میں نے پورے شوق کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا تو مجھے بحالت خواب یہ خوشخبری دی گئی کہ تم اہل جنت سے ہو، اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ پھر اس خواب کے بعد میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کو اس کی تاکید کرتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ بہت سے اس درود شریف کے عادی بھی ہو گئے ہیں۔ یعنی دیکھیں، انہوں نے اس نیت سے شروع کیا درود شریف کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، لیکن کہیں نہ کہیں محبت کی کمی تھی۔ جب انہیں کچھ بھی نہ دکھا کئی روز پڑھنے کے بعد، تو پھر انہوں نے اپنی نیت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت پیدا کی، محبت سے، لگن سے، شوق سے آقا جان کے عشق میں ڈوب کر درود شریف پڑھنا شروع کیا، ان کے تصور میں ڈوب کے پڑھنا شروع کیا، تو پھر انہیں اہل جنت ہونے کی خوشخبری دی گئی اور روضہ رسول کی زیارت بھی ہوئی۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ان میں سے ایک شخص نے یہ وظیفہ کیا تو اسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور کچھ ہی دن بعد اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ یوں ہی ایک اور ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہ عمل کیا تو انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کی گئی۔ الغرض جس نے بھی اس درود شریف کو پوری توجہ اور حضور قلبی سے پڑھا، اسے اس درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت لازمی حاصل ہوئی۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ درود پاک نہایت ہی اکثیر ہے۔ جن درود شریف میں امی کا لقب آتا ہے ان درود شریف کی برکت سے زیارت لازمی ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ باادب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر پڑھیں تو بہت جلد زیارت باسعادت نصیب ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے زیارت نصیب ہوگی اسے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور حضرت سیدنا جمال الدین المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار اخیار امت میں سے ہوتا ہے، فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یعنی مجھے خواب میں ان کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے 5 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس دعا کا ورد کیا کرو: اللہم بحق محمد ارنی وجہ محمد حالا و مالا، اللہم بحق محمد ارنی وجہ محمد حالا و مالا۔ یعنی کہ جب آپ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، اپنے بستر پر آ جائیں تو کوشش کریں کہ باوضو سوئیں۔ باوضو ہو کر جب آپ اپنے بستر پر بیٹھیں سونے کی نیت سے اور اپنے تمام اوراد و وظائف مکمل کر لیں تو بالکل آخر میں 5 مرتبہ تعوذ اور 5 مرتبہ تسمیہ پڑھ کر اور پھر ان کلمات کا ورد کرتے رہیں اور انہی کلمات کو ورد کرتے کرتے سو جائیں۔ تو جب بھی تم اس دعا کو پڑھو گے تو میں تمہارے خواب میں آؤں گا، سبحان اللہ عز و جل، اور تم سے کبھی بھی پیٹھ نہ پھیروں گا۔ پھر فرمایا کیا خوب بات ہو اگر کوئی اس دعا کو یاد کر لے اور اس پر یقین کامل رکھے، خصوصاً جب آپ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کثرت سے پیش کریں گے تو یہ دولت بیداری کثرت سے آپ کے ہاتھ لگے گی، اور الحمدللہ عز و جل یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یعنی جس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو تو وہ یہ عمل کرے، اور یہ عمل تو خود آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جن کو بھی زیارت کا شوق ہے وہ درود شریف کثرت سے پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر لیا کریں، یا جو پہلے درود شریف دیا گیا ہے اس کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جلد خواب میں زیارت نصیب ہوگی، اور جن خوش نصیبوں کو زیارت ہو گئی تو ان کے تو دونوں جہاں ہی سنور گئے، انہیں دین اور دنیا کی خوشخبریاں مل گئیں، انہیں دونوں جہاں کی کامیابیاں حاصل ہو گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے لیے آسانی فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور ہمیں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔